سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاءه عن ظهر قلب غافل. رواہ احمد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے، ہر طرح کی بندگی ہے۔ جسمانی عبادتیں اسی کے لیے خاص ہیں، مالی عبادتیں بھی اسی کے لیے خاص ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اور نفل ہو یا فرض ہو، ہر قسم کی عبادت اسی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ جسے چاہے دنیا میں عزت و سربلندی عطا کرے، اور جسے چاہے پستیوں میں ڈھکیل دے، جسے چاہے اپنی بندگی کی طرف بلائے، اپنی عبادتیں کروائے، اور جسے چاہے گمراہی کے راستے پر ڈال دے۔ نہ اس سے کوئی سوال کرنے والا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی حاکم ہے، اور نہ اس کے اوپر کوئی نگہبان ہے۔ سبحان ما شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے جانب سے بھیجے گئے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، کہ جنہوں نے
اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی اور اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، حبیب خدا، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبوت و رسالت کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا، جن کی رسالت، جن کی نبوت اور جن کے ذریعے لائے ہوئے تعلیمات انسانوں کے لیے قیامت کی صبح تک مشعل راہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صرف اور صرف اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے، نجات پائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کی بندگیوں سے، اس کی عبادتوں سے دور ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اور ان کے لیے قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اور ہمیں اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بخشی ہے تو یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، وگرنہ ایسے بے شمار لوگ ہم دیکھتے ہیں، ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسے بے شمار لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، بلکہ کروڑوں ملین ایسے لوگ، افراد پائے جاتے ہیں جن کو اللہ کی بندگی کرنا نصیب میں نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت سے بہت دور ہیں، جو اللہ کی معرفت کو بھی نہیں جانتے، جو رب العالمین کو نہ پہچانتے ہیں، نہ اللہ کو رب جانتے ہیں، نہ اسے خالق مانتے ہیں، نہ اسے رازق مانتے ہیں۔ جب ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں پہچانتا تو پھر اس کے رسولوں اور اس کے پیغمبروں تک جانا، وہاں تک اس کی پہچان ہونا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ جو آدمی اللہ کو پہچانے گا وہی شخص اللہ کے رسولوں کی پہچان کروائے گا اور اس سے اللہ کے رسولوں کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو بہرحال ایک مسلمان کو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بندگی کی، اس کی عبادت کی توفیق بخشی ہے، چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو، چاہے وہ عبادت بڑی ہو، جسمانی ہو کہ مالی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہر قسم کی عبادت اللہ کی توفیق ہی سے ایک ایمان والے کو میسر ہوتی ہے۔ اور ان عبادتوں سے غفلت اختیار کون کرتے ہیں؟ آج کے میرے خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ آخر غفلت کے شکار کون ہیں اور غفلت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو دنیا کے اندر غافل ہیں، جو غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے نقصانات کیا ہیں اور اخروی اعتبار سے ایسے لوگوں کے نقصانات کیا ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر نقصانات کی بات کی جائے تو ایک جملے میں بات ختم ہو جائے گی کہ اگر دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی امور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے اگر معلوم کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے تو جو آدمی دنیا میں غافل رہا دنیاوی حساب سے، وہ آدمی دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، چاہے پڑھائی کے معاملے میں ہو، تعلیم کے معاملے میں ہو، تجارت کے معاملے میں ہو، لین دین کی بات ہو، یا پھر جاب یا نوکری کی بات ہو، کسی بھی طرح کی آپ دنیاوی حساب سے اگر بات کر لیں تو جو آدمی دنیاوی اعتبار سے غافل ہے وہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ جو لوگ ہوشیار ہیں، جو عقل مند ہیں، جو غفلت کا شکار میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، جو غافل نہیں ہیں، ایسے لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ بلندیوں پہ ہیں اور بہت زیادہ عروج پر ہیں۔ ہم اگر موازنہ کریں، تقابلہ کیا جائے تو جہاں تک معاملہ غیر مسلموں کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم افراد مسلمانوں سے کہیں زیادہ وہ لوگ
کاروبار کے معاملے میں آگے ہیں، پیسوں کے معاملے میں آگے ہیں، دولت کے معاملے میں آگے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہر حساب سے آگے ہیں اور مسلمانوں سے کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر غفلت ہے، مسلمانوں کے اندر لاپرواہی ہے، مسلمانوں کے اندر سستی اور کاہلی ہے، اور ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اخروی اعتبار سے نقصانات کیا ہیں وہ آگے بات آئے گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ہم اسی بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے مسلمان غافل ہیں، اسی لیے ہم آج پیچھے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ غفلت سے باہر نکلنا ہے۔ کاروبار کے معاملے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا غیر مسلم بھائی کیا کر رہا ہے، کس طرح سے وہ بزنس کر رہا ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ اگر یہ کوئی آدمی غور کرتا ہے تو یقیناً وہ مسلمان کامیاب ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اور ایسے بے شمار مسلمان بھی ہم دیکھتے ہیں جو الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ کامیاب ہیں، ان کے پاس نہ مال کی کوئی کمی ہے، نہ ان کے پاس جائیداد کی کوئی کمی ہے، ان کا بزنس، ان کے کاروبار بہت زیادہ اچھے ہیں اور بہت زیادہ بہتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا غفلت کا شکار ہونے والے افراد دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان میں پڑے رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ لوگ خسارے میں ہوتے ہیں۔ اخروی اعتبار سے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر غفلت کی تعریف بیان فرمائی۔ غفلت کہتے کس کو ہیں؟ نقصانات تو ہم بعد میں جانیں گے، غفلت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں اس بات کو سمجھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے بہت سارے جنات میں سے اور بہت سارے انسانوں میں سے جہنم کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ بہت سارے ایسے مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے جنات اور انسان میں سے جو صرف اور صرف جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے اندر کیا باتیں پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی بات ان میں یہ پائی جاتی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس بظاہر دل ہے، جسمانی اعتبار سے دل موجود ہے، جسم میں دل دھڑک رہا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا یفقہون بہا، وہ اس دل سے اچھی بات کو نہیں سمجھ سکتے، حق بات ان کے دلوں میں نہیں آ سکتی، سچ بات ان کے دلوں میں پیوست نہیں ہو سکتی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو رکھتے ہیں لیکن دل سمجھ سے، فہم سے، اللہ کی معرفت سے، رسول کی اطاعت سے خالی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں تو ہیں، بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن یہ آنکھوں کا فعل کیا ہے، ان آنکھوں کا کام کیا ہے؟ لا یبصرون بہا، وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اب دیکھتے نہیں سے مراد یہ نہیں کہ آدمی بغیر دیکھے چل رہا ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ ان کے سامنے حق بات بیان کی جائے، حق بات ان کے سامنے دکھلائی جائے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو آنکھوں سے نوازا ہے وہ حق بات کو نہیں دیکھتے۔ اور ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے اللہ نے کان بھی بنائے ہیں لیکن ان کانوں سے وہ صحیح بات کو نہیں سن سکتے۔ تو یہ ان کے اوصاف ہیں، کن کے؟ جہنم میں جانے والے لوگوں کے اوصاف جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جانور ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ بل ہم اضل، جانور تو بھی زیادہ بہتر ہیں، ان کے پاس حس پائی جاتی ہے، ان کے پاس سینس پایا جاتا ہے، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں جانور۔ اور یہ انسان کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے اور بدترین لوگ ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الغافلون، اصل میں یہی لوگ جو ہے غافل ہیں، غفلت میں رہنے والے، غفلت کا شکار
جس کے اندر غفلت کا شکار ہے جو لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ سارے کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے غفلت کی تعریف بیان فرماتے ہوئے کہا، غفلت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی اتباع کرے، اس کا نفس جو چاہے وہ آدمی کرے، اس کا نفس جو کہے وہ اس پر عمل کرے، یہ غفلت ہے۔ انسان یہ نہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے، انسان اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اللہ کے رسول کے اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، انسان کے سامنے اسلام کی بات پیش کی جائے، ایمان کی بات پیش کی جائے، وہ اس بات پہ غور نہ کرے بلکہ اپنے نفس کی اتباع کرے، اپنے نفس کی پیروی کرے، اصل میں ہی آدمی غافل ہے۔ اور اسی طرح غفلت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ آدمی غافل ہے جو نہ اچھے کام کا ارادہ کرے، نہ اچھا کوئی کام اس سے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیشہ برائیاں اس کے ساتھ لگی رہیں، یہ آدمی غافل ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ غفلت کا شکار نہ ہونا ہو یا غفلت سے باہر آنا ہو تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک آسان سا فارمولہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، اپنے رب کو پکاریے، کیسے؟ تضرعاً، یا تو خاموشی کے ساتھ اللہ کو آواز لگائیں، اس کو عاجزی کے ساتھ پکارتے رہیں، وخیفتاً، یا پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کو آواز لگاتے رہیں، ودون الجہری، یعنی بلند آواز سے نہیں بلکہ دھیمی آواز کے ساتھ، بالقول من القول بالغدو والآصال، صبح و شام۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صبح و شام کی تسبیح اور تحلیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے لیے صبح و شام کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافل لوگوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ تو غافل لوگوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے، اس کا حل اور اس کا علاج کیا ہے؟ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، آگے انشاءاللہ وہ بات بھی آنے والی ہے کہ غفلت سے بچنے کا ذریعہ ایک نماز بھی ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر سے اس بات کا ذکر کیا کہ غافلوں سے اگر بچنا ہے، غافل لوگوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کروانا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکیزگی بیان کریں اور صبح و شام اس کو یاد کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں آتا ہے، آپ اسلام میں شاہ فرمایا کہ القلوب اوعیہ، جو انسانوں کے دل ہیں وہ برتنوں کے مانند ہے، جیسے برتن ہوتے ہیں، چاہے بگونا ہو، چاہے پلیٹ ہو، رکابی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا القلوب اوعیہ، انسانوں کے دل برتنوں کے مانند ہے۔ وہ کیسے؟ بعضها اوعى من بعض برتنوں میں سے بعض برتن ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ گہرے ہوتے ہیں، بعض برتن تھوڑے سے اونچے ہوتے ہیں، بعض زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے بگونے لے لیں وہ کم گہرے ہوتے ہیں، بڑے بگونے لے لیں وہ زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بعضها اوعى من بعض، ان میں سے بعض چھوٹے گہرے، بعض بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اس کی مثال دیتے ہیں فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جب اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ یہاں پہ برتن کی مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کے پاس جو برتن ہے، جتنا زیادہ برتن گہرائی میں ہوگا اتنا زیادہ انسان کو محنت کرنا ہوگا اور اتنا زیادہ اس کو اندر ہاتھ ڈال کے نکالنا ہوگا، جو بھی ہوگا، یا کھانا ہو یا سالن ہو، جو بھی ہو اس کے اندر ہاتھ ڈالنا ہوگا یا چمچہ بڑا رکھنا ہوگا۔ تو جس طرح سے ہمیں زیادہ محنت کر کے وہاں سے سامان نکالنا ہے، اناج نکالنا ہے، آپ نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جب اللہ رب العالمین سے سوال کرو، کوئی بھی سوال، جب اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو تو کیسے مانگو؟ ایھا الناس، آپ نے آگے فرمایا کہ اے لوگو، جب اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کرو فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، ایسے سوال کرو کہ یقین ہو تمہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سوال کو پورا کرے گا۔ سوال کرنے کے بعد
دعا کرنے کے بعد دعا کا یقین ہو، اس بات پر کامل بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو کہ میں جو اللہ سے سوال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور میرے سوال کو پورا کرے گا۔ ایسے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جب سچے دل کے ساتھ مانگتے ہیں، دل کی گہرائی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بات کو سنے گا، یہ یقین کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں، ایسے بے شمار تجربات ہیں۔ آپ خود اس بات پر عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس میں ذرا برابر شک اور شبہ موجود نہ ہو، اللہ سے سوال کریں، اللہ ضرور اس سوال کو پورا کرے گا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے کسی بھی بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کون سے بندے کی دعا؟ جو بندہ غافل دل سے یا لاپرواہ دل سے یا جو ہے زبان سے اللہ سے سوال کرتا ہو، دل سے نہیں، زبان سے سوال کر رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور مانگ رہا ہے، ذہن کچھ اور ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے سوالات کو، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح برتنوں میں گہرائی پائی جاتی ہے ہماری دعاؤں میں ویسی گہرائی ہونی چاہیے، جیسے برتن میں گہرائی پائی جاتی ہے ویسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے اندر گہرائی ہونی چاہیے۔ اس یقین سے مانگا جائے گا تو اللہ ضرور اس دعا کو پورا کرے گا۔ ابھی گزشتہ ایام کی بات ہے، چل رہا ہوں میں راستے میں، جمرات جانا ہے کنکری مارنے شیطان کو، اپنے خیمے سے نکلا، اچانک مجھے بہت زیادہ سخت پیاس لگی، تقریباً 3 کلومیٹر سے زیادہ کا راستہ چلنا ہے، پیدل چل کے جانا ہے، پیاس لگی، ہاتھ میں چھتری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، دل میں سوال کیا، ساتھ میں لوگ ہیں، میں دل میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں یا اللہ کسی بہترین مشروب کا انتظام کر دے۔ حالانکہ وہاں پر جوس بانٹے جاتے ہیں اور جس طرح چھاچھ ہے، دودھ ہے، ساری چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، مشروب کے معنی کوئی پینے والی چیز۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ابھی 2 کلومیٹر چلنا ہے، بہترین مشروب کا انتظام کر دے۔ بس ابھی یہاں سے مانگا، یہ پلر بھی پار نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہترین پانی کا انتظام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ سوال کریں، اللہ ضرور سوال کو پورا کرے گا۔ اور آپ نے صاف فرما دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ لا يستجیب دعاءہ من قلب غافل لا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو غفلت میں پڑے ہوئے دل اللہ کے سامنے آئیں گے، غفلت میں پڑے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے جائیں گے، غفلت میں پڑے ہوئے زبان اللہ کے سامنے کھولی جائے گی۔ تو ایسے دلوں کی، ایسے زبان کی، ایسے ہاتھوں کی اللہ کو کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، یقین کے ساتھ اس سے مانگا جائے گا، غافل دل نہ ہوگا، غفلت کے ساتھ اللہ سے نہیں سوال کریں گے، بلکہ اللہ کو جانتے ہوئے، اس کو پہچانتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دعاؤں پر یقین کرتے ہوئے سوال کیا جائے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ اسلام نے شاہ فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب کبھی اللہ رب العالمین سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا علیکم بالتسبیح والتہلیل والتصدیق، اسی لیے اے مسلمانوں تم ہمیشہ اپنی زبانوں پہ اللہ کے ذکر کو جو ہے جاری رکھو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی تحلیل کرتے رہنا۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پڑھتے رہنا۔ جو زبانیں اس ورد کو پڑھتی رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تسبیح کا اہتمام کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ ذکر کے الفاظ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ تقدیس ہے۔ تقدیس کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اس میں اللہ کی پاکیزگی ہے۔ یہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا وَإِقْدُ بِالْأَنَامِلِ، یہ تسبیحات جو ہیں، چاہے سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، سبحان الملک القدوس ہو، ان تمام تسبیحات کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھا کرو۔ وَقْدُهُنَّ بِالْأَنَامِلِ، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھا کرو، تسبیح لے کے نہیں۔ تسبیح لے کے پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں باتیں بھی چل رہی ہے، تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے بالانامل،
اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ تسبیحات کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، کیوں قیامت کے دن ان ہاتھوں سے سوال کیا جائے گا۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ مستقنطات، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان ہاتھوں کو زبان دے گا، اور یہ ہاتھوں کے پور، یہ انگلیاں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے ہمارے تعلق سے کہ ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے، اس کی بڑائی کو بیان کرتے رہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَلَا تَغْفُلْنَا فَتَنْسَنَا الرَّحْمَةَ، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تعریف نہ کرتے ہوئے غافلوں میں شامل نہ ہو جاؤ، غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ، اور اللہ کے رحمت سے دور نہ ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرنے والے لوگ جو ہیں غافل نہیں ہیں، اور جو اللہ کی پاکیزگی کو، اس کے ذکر کو بیان نہیں کرتے، وہ لوگ غافلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے یوتا بالموت، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک جانور کو لائے گا، وہ جانور بکرے کی یا دمبے کی شکل کا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اور وہ ہوگی کیا؟ یوتا بالموت، وہ انسانوں کی موت ہوگی، اسے لایا جائے گا۔ کبشن املہا، اور وہ بکرا، وہ دمبا جو ہوگا جب پیش کیا جائے گا، فَيُنَادَى مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ کیا آواز لگائے گا؟ یا اہل الجنت، اے جنت والو۔ جب یہ آواز لگائے جائے گی آپ نے فرمایا فَيَشْرَعُونَ وَيَنْظُرُونَ، تمام کے تمام جنتی لوگ جو ہے اپنی گردنوں کو اونچا کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، آواز لگانے والے کی طرف دیکھیں گے اپنی گردن کو باہر نکال کر۔ اس کے بعد ان لوگوں سے کہا جائے گا هل تعرفون هذا، یہ جو جانور ہے کیا تم اس بارے میں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے نام هذا الموت، ہاں ہم اس بات کو جانتے ہیں یہ ہماری موت ہے، یہ جو جانور ہے ہماری موت ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ وَكُلٌّ قَدْ رَآهُ، اور تحقیق کے ہم میں سے ہر انسان نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، کیونکہ انسان مرے گا تبھی وہاں پہنچے گا۔ اسی لیے وہ لوگ کہیں گے کہ جنتی لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ ہماری موت ہے، اور تحقیق کے ہم میں سے ہر آدمی نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے۔ ثم ينادى، اس کے بعد پھر دوبارہ آواز لگائی جائے گی یا اہل النار، اے جہنم کے لوگوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو ہے باہر دیکھیں گے اور اپنے گردنوں کو باہر نکال کر دیکھیں گے، ان سے بھی سوال کیا جائے گا هل تعرفون هذا، کیا تم جانتے ہو اس بارے میں یہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی کہیں گے کہ نام هذا الموت وكل قد رآه، ہاں یہ ہماری موت ہے، ہم تمام نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ ثم یقول، اس کے بعد کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنت کے لوگوں اب تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے، اب تمہیں موت وہاں آنے والی نہیں ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اے جہنم کے لوگوں خلود فلا موت، اب تم ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیے جا چکے ہو، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اس دن جو ہے ان لوگوں کی حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی جو دنیا کے اندر غافل رہے، دنیا میں غافل رہے۔ غافل کس معاملے میں رہے؟ اللہ کی بندگی کے تعلق سے غافل رہے، اللہ کی عبادت کے معاملے میں غافل رہے، توحید کے معاملے میں غافل رہے، اللہ کو رب جاننے کے معاملے میں غافل رہے، ایک اللہ کی بندگی کرنے کے معاملے میں غافل رہے۔ جو لوگ غافل رہیں گے ان تمام کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا خلود، ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جو ہے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ جنتی لوگ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، جہنمی ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اب دونوں میں سے کسی کو موت نہیں آنے والی ہے، لہذا اب موت ہی کو جو ہے موت آئے گی اور اسے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آج مسلمانوں کے اندر غفلت کہاں کہاں پر ہے۔ انسان مسلمان ایک مومن بندہ کن کن معاملات میں غفلت کا شکار ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، توحید کے معاملے میں انسان غافل ہے، توحید کے معاملے میں ہم غافل ہیں، ہمیں نہیں معلوم توحید کسے کہتے ہیں، حالانکہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، توحید ایمان کی بنیاد ہے، توحید اعمال کی بنیاد ہے، توحید جنت اور جہنم میں لے جانے کا معیار ہے۔
جس کے پاس توحید ہے وہ جنتی ہوگا، جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ توحید کی تعریف بہت لمبی ہے، اس کے اقسام بہت زیادہ ہیں، لیکن چھوٹی مختصر بات یہ ہے کہ توحید جو ہے انسان کی کامیابی کے لیے اور ناکامی کے لیے بنیاد ہے، میزان ہے، بیس ہے۔ جس کے پاس یہ موجود ہے وہ آدمی کامیاب، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہونے والے ہیں۔ تو توحید کے معاملے میں انسان غافل ہیں، انہیں نہیں معلوم، انسان پریشان ہے، توحید کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، اور وہ بھی کیسے غیر؟ کسی انسان سے وہ آدمی مدد مانگ لے یہ جائز ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے چاچا ہیں، دادا ہیں، بڑے والد ہیں، بھائی ہیں، ان سے آپ سوال کر لے، مانگ لے، یہ جائز ہے۔ لیکن سوال ایسے لوگوں سے کیا جاتا ہے جن کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جو سوال کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ ایسے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کن سے کیا جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے جو قبروں کے اندر موجود ہیں، وہ تمہاری بات کو سن سکتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے جب پریشانی کے معاملات میں، پریشانی کے عالم میں ایسے مقامات پہ انسان چلے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے توحید چلی گئی۔ تو توحید کے معاملے میں غفلت اختیار کرنا یہ تو بہت زیادہ انسان کے لیے ایسا گناہ ہے یا ایسی غلطی ہے کہ اس کی کوئی معافی اللہ کے دربار میں نہیں ملنے والی ہے۔ ہاں، باقی کے جو اعمال ہیں، نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، ماں باپ کی اطاعت کے معاملے میں، اور حقوق العباد کے معاملے میں، قطع رحمی کے معاملے میں، یہ جو باتیں ہیں اس میں انسان کو سزا ملے گی، لیکن دائمی جہنم اسے نہیں ملے گی۔ لیکن توحید کا معاملہ ایسا ہے، اگر وہاں پہ انسان ڈگمگا گیا، اس میں انسان جو ہے غافل رہا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہاں سے نکلنے کا اس کے لیے کوئی چارہ ہرگز نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو عمل مسلمانوں میں آج پایا جاتا ہے وہ ہے نماز سے غفلت، نماز کے تعلق سے لاپرواہی، نماز کے معاملے میں غافل ہونا۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے دربار میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اس معاملے کو ہے، اس کے معاملے میں نماز کا سوال کا نہ کر لیا جائے، نماز کے بارے میں اس سے نہ پوچھ لیا جائے۔ جن لوگوں کے نماز کے معاملات میں، اس کے حساب و کتاب کے اندر وہ معاملہ صحیح ہوگا، وہ آدمی کے مراحل آگے کے طے ہو جائیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور جو آدمی نماز کے معاملے میں کوتا ہو گیا، نماز کے معاملے میں پکڑ انسان کی اگر کی جائے گی تو پھر اس کے آگے کے جو مراحل ہیں وہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں، وگرنہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں نماز سے غفلت کے تعلق سے، اس کے انجام کے تعلق سے، انشاءاللہ کبھی آئندہ بیان کی جائے گی باتوں کو۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی مسلمانوں میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ وقت ہو جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہمارے پاس مال جمع رہتا ہے، اور ایسے عالم میں انسان اگر مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ اژدہا بنائے گا، ایک اژدہا بنا کر اس انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو دستا جائے گا اور کہے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت برتنا یہ بھی ایک ایمان والے کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے، نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح آج معاشرے میں جو زیادہ تر معاملات دیکھے جاتے ہیں وہ ہے اولاد کی نافرمانیاں، ماں باپ کے معاملے میں اولاد کی نافرمانیاں۔ یہ بہت سارے ماں باپ کی شکایات ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہماری اولاد ہمارے کسی معاملے کو نہیں مانتی، ہماری کسی بات کو نہیں مانتی۔ تو یہ بات یاد رکھے، جو اولاد ماں باپ کے نافرمان ہے اس تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ ایسے لوگوں میں سب سے بنیادی اور سب سے نمبر 1 آدمی وہ ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، والدین کا جو نافرمان ہوگا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے گا تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو آدمی ہوگا وہ دیوس ہوگا۔ دیوس کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کی بیوی بدکار ہے اور وہ جانتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے، زناکار ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کا لباس پہننا، مردانہ حلیہ اختیار کرنا، جن عورتوں کے اندر یہ باتیں پائی جائیں گی وہ بھی جہنم میں داخل کی جائیں گی۔ تو ان تین لوگوں میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ تو ماں باپ کے نافرمانی کے معاملے میں غفلت اختیار کرنا اور اس سے جو ہے اس کو برتنا، یہ انسان کے نقصان کا باعث ہوگا۔ اس ایسے لوگ اللہ کے دربار میں جہنم داخل کر دیا جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پر نجات نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قطع رحمی کا معاملہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، رشتوں کو توڑا جانا، رشتہ داریاں توڑ دینا، رشتوں کو کاٹ دینا، یہ ایسا عمل ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا جنت قاطع، جنت میں جو ہے وہ آپ داخل نہیں کیا جائے گا جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا۔ تو رشتہ داری کے معاملے میں غفلت کا شکار ہونے والے لوگ بھی جو ہے نقصان میں پڑے رہیں گے اور یہ بھی تو انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ غفلت کے نقصانات کے اندر اگر بات کی جائے مختصر طور پر تو اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی غافل ہوتا ہے، جو آدمی غافل رہتا ہے، وہ آدمی کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے اور اس آدمی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ غافل آدمی کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی وہ آدمی مول لیتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے تنزل الہم والغم، اس آدمی کے اوپر ہمیشہ غم، پریشانیاں، تکالیف ڈال دی جاتی ہیں۔ جو آدمی غافل ہوتا ہے دین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، جو آدمی غافل ہوتے ہیں ایسے غافل لوگوں پہ دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں، پریشانیاں، غم اور تکالیف اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی خوش نہیں رکھتا۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ہم اتنا اچھا کمانے والے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے مال کی کوئی کمی نہیں ہے، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن خوشی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ غافلوں میں شمار ہے، عبادات کے معاملے میں غافل ہیں۔ تو یہ ایسا اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاملات کو ختم کر دیتا ہے اور ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے غم کو، تکلیف کو اور مصیبتوں کو داخل فرما دیتا ہے۔ اسی کے علاوہ مدعات للوسواسات والشکوک، غفلت کا شکار ہونے والے لوگ جو ہیں ہمیشہ وسوسوں میں رہتے ہیں، ہر قسم کے وسوسے اس کے ذہن میں آتے ہیں، ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، وہاں جاؤں گا تو ایسا ہو جائے گا، وہ کھاؤں گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، اس سے ملوں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ ہر قسم کے وسوسے، شک اور شبہات پہ انسان پڑ جاتا ہے، اللہ اس کو ڈال دیتا ہے جو آدمی غافل ہوتا ہے۔ اسی طرح تو رسول العداد والبغضاء، ایسے لوگ جو غافل ہیں ان کے دشمن بڑھ جاتے ہیں۔ دشمن بڑھ جانا اور ان کے دلوں میں ہمیشہ غضب اور غصہ پایا جانا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو غافل لوگ ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی معرفت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے دروازے، اللہ کو جاننے کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تعبد العبد عن اللہ عز وجل، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ اور غافل لوگوں کا انجام یہ ہے کہ ان لوگوں کے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی مقام نہ ہوگا، کوئی مرتبہ نہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات نازل کیے جائیں گے، غموں کا عذاب، دکھوں کا عذاب، تکالیف کا عذاب، شیطان کو ساتھی بنا دیا جائے گا، اللہ کے ناراضگی ان کے لیے مقدر بن جائے گی اور وہ اللہ کی عبادت سے دور کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال آج کے خطبے کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، غافل نہ رہیں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے کاموں کی فکر کریں۔ انسان کی موت کب لکھی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے، کب آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ، جوان لوگ، نوجوان لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں معمولی بہانوں کی وجہ سے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے جو بھی وقت ہمیں میسر ہے، جو اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں اور ہمیشہ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں
کون سے اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہم کر رہے ہیں اور اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے، اس بات کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمی ہیں، خامیاں ہیں، اے اللہ اس کو اپنے مہربانی سے معاف فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مسلمان تکالیف میں مصیبتوں میں ہیں اے اللہ ان تمام کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان تیری بندگیوں میں لگے ہوئے ہیں، تیری عبادات کرتے ہیں، چاہے چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو جسمانی ہو کہ مالی ہو، اے اللہ ان تمام کی عبادتوں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لے، ان کی کمیوں کو اے اللہ معاف فرما دے۔ دنیا جہان کے اندر جہاں کے مسلمان جو ہے مظلوم ہیں مقہور ہیں ان کی مدد فرما دے، غیب سے ان کی مدد فرما دے، ہر قسم کا خیر کا معاملہ فرما، بلائی کا معاملہ فرما، جب تک دنیا میں باقی رکھنا، ایمان کے ساتھ باقی رکھنا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔